السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آج سبھی کو معلوم ہے کہ جمعے کا دن ہے، ہفتے کا عید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا جو اس نے ہمیں اور ہم سبوں کو جمعے کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے رسول کے کہنے پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے پیارے نبی اللہ کے نزدیک ہیں، اور ہم سبوں کا عقیدہ ہے، ہم سبوں کا ماننا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت میں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ میں اس کے پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور داڑھی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، ہماری زندگی میں سب سے بڑا اہم فریضہ اور سب سے افضل فریضہ اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادتوں کے لیے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کرو کہ جب اللہ نے پیدا کیا اور جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے، اللہ خود ذمہ لے رہا ہے، بول رہا ہے میرے بندے تجھے میں پیدا کیا ہوں، تجھے پیدا ہونے سے مرتے دم تک تیری ساری زندگی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو جب اللہ ساری چیز کی ذمہ داری لیا ہے تو پھر ہمیں کیا چیز کی فکر ہے، کیا چیز کی ٹینشن ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ دنیا کی بات میں بتاؤں، اگر کوئی بندہ آپ کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، اپنے کام کے لیے، تو وہ آپ کو ساری ضروریات کی چیز دے گا۔ مثلاً کے طور پر اگر آپ کو کہیں وہ بھیج رہا ہے اپنے کام کے لیے تو وہ آپ کو کرایہ بھاڑا دے گا، وہاں کا رہنا سہنا کھانا پینا وہ سب کر کے دے گا۔ تو اس سے آپ دماغ لگا سکتے ہیں، تقاضا لگا سکتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ بھی ساری چیزوں کا ذمہ داری ہے۔ اللہ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، اور اللہ اسی لیے نبی اسلام کا سلسلہ جاری کیا، اس لیے بندوں کو بھیجنا شروع کیا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ جہنم تو منافقوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہنم تو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جنت جو بنایا گیا وہ ہم مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان بنے تو نام کے نہیں، ہم کام کے مسلمان بنے۔ آج تو اگر دیکھا جائے نام کے مسلمان تو وہ غیر مسلم بھی نام کے مسلمان ہیں۔ آپ کو غیر مسلم بھی ایسے نام مل جائیں گے جو مسلمانی نام، اسلامی نام ہے، لیکن میرے بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے کام سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ دنیا اللہ کی
یہ مسجد اللہ کا، یہ مدرسے اللہ کا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن اللہ کا، یہ کتابیں، یہ چار آسمانی کتابیں، یہ سب اللہ نے بنائی، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا گیا کہ تمہیں جب ہم نے پیدا کیا اور تمہیں ہم ساری چیزوں کا ذمہ داری ہم تمہارے لے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جینے کا طریقہ ہی بتایا، ہمیں کتابیں دی، 4 کتابیں آسمانی کتابیں اتاری گئیں، اور اس کتاب کو پھیلانے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں کون کیسا اسلام ہے اور اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ سب 4 کتابیں بتائی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب سے ایک فریضہ بنائیں کہ ہمیں زندگی میں سب سے بڑا فریضہ کا اپنانا ہے، اللہ کو، اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میرے بھائی نماز ہے۔ نماز سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ آپ رات بھر تہجد، آپ رات بھر قرآن پڑھیے، آپ رات بھر اللہ کا ذکر کریے، آپ رات بھر روزے رکھیے، دن بھر روزے رکھیے، آپ بھوکے رہیے اللہ کے روزے، لیکن نہیں ہے، اگر سب سے بڑا فریضہ بتائیں، سب سے فریضہ، یہ تو روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کے راستے میں بھوکے نہیں بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن پھر بھی آج مالدار، بڑے بڑے مالدار یہی کرتے ہیں نا، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو خیرات دے دیتے ہیں، لیکن نہیں، ان سبوں سے فریضہ، ان سب سے بڑا نماز ہے۔ نماز سب سے اہم فریضہ ہے، اور نماز میں نہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کی دولت، نہ آپ کا جائیداد، کچھ نہیں جا رہا۔ نماز میں آپ کا 5 یا 10 منٹ وقت لگے گا۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی دیا، 60-70 سال کی زندگی دی، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 10 منٹ 15 منٹ نماز میں نہیں دے سکتے؟ ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، روزانہ ہم اپنے کاروبار میں نکلتے ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار کی شروعات کرنے کے لیے نئی زندگی، نئی دن دیتا ہے، نیا دن دیتا ہے، نیا صبح دیتا ہے، پھر نئی رات دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تو روزانہ کیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 5 وقت سنتے ہیں میرے بھائی، لیکن کان تک جو نہیں ہوتی کہ نماز پڑھنے آ جائے۔ یا تمہارا دنیا کا مالک اگر ایک مرتبہ بلا تو تم دوڑ جاتے ہو۔ اگر ہماری سرکار اگر کہیں آفر دے دے کہ آج ہم سب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپیہ ایڈوانس بھیجیں گے، تو سب آج دوڑ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائی، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ کی زندگی کو بسر کرنے والا دنیا میں دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہمارے کانوں کو آواز آتی ہے، لیکن ہمارے قدم کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس نبی کے فریضے کو بھلا دیے جس نے دین اسلام کو پھیلانے کے پتھرے کھائے، گالی سنے، لوگوں کی باتوں کو سنے؟ وہ ہمارے نبی جو اتنے افضل نبی ہیں، جو ہمارے اللہ کے سامنے ہمارے نبی کا اگر رتبہ مرتبہ جانو تو سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے ہمارے خاطر کافروں سے مار کھائی، انہوں نے ہمارے خاطر اپنے پاؤں کو خون سے لہو کیا، انہوں نے ہمارے خاطر اپنا اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ میں چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میں ہوں ذمہ دار، تیری امت کا میں حفاظت کروں گا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے تک بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا، اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ آئے تھے فرشتے، آئے تھے روح نکالنے کے لیے، فرشتے آئے تھے روح نکالنے کے لیے نبی کے۔ نبی نے کہا جاؤ پہلے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے بعد ہماری امت کا کیا ہوگا، ہماری امت کو کون بتائے، ہماری امت کی حفاظت کون کرے گا؟ گئے، واپس آئے، کہا کیا خبر لائے ہو؟ بات کی، کہا کیا خبر لائے ہو؟ فرشتے سے، دین سے بات کی، کیا خبر لائے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ کہہ رہا ہے میں تیری امت کا ساتھ دوں گا، میں تیری امت کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیری امت کا ساتھ دوں گا۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری کی، اتنی محنت کی نماز کے لیے، لیکن آج ہم ٹھیک ان کے نام پہ چلتے ہیں، ان کے نام پہ جیتے ہیں، اللہ کے نام کو مانتے ہیں، اللہ کے کہنے کو مانتے ہیں، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس 15-20 منٹ نہیں ہے؟
کیا آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ یہ زندگی یہ دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اور دین یہ دنیا دین سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے. اللہ چاہے تو ابھی ہماری سانس بند کر دے گا، کچھ نہیں کر پاؤ گے. پھر بہت سارے بادشاہ، بہت سارے امیر، بہت سارے اپنے اوپر فخر کرنے والے، اپنے پیسوں پر فخر کرنے والے، اپنی عبادتوں پر فخر کرنے والے چلے گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا اب رشتہ ختم دنیا سے. اب ان کا رشتہ جڑ گیا کن سے؟ اللہ سے. اب کیا ہوگا ان کا؟ اب ان کا سوال جواب ہوگا. میرے بھائی آپ کرو فکر کرو کہ اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہم کام کرنے جاتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم روزانہ صبح میں نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ٹھیک، رات میں سوتے ہیں. تو اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہم کچھ کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو میرے بھائی جو بھی کرنا ہے نا زندگی میں کر لو، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے رب کو منا لو. ہم اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان، مطلب دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. آؤ میری ذکر کرو، میری عبادت کرو. تمہیں چین چاہیے، سکون چاہیے نا. پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسے میں تو تمہاری الجھن بھی ہے، پیسے کمانے بھی ہیں، خرچ بھی کرنے ہیں، کہاں خرچ کرنے، کیسے خرچ کرنے، بہت ساری باتیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں لیکن خرچ اس طرح ہوتے پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہا ہے فَإِنَّ تَذْهَبُونَ إِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے. آؤ میرے ذکر میں دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ نماز، قرآن ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، کہلاتے ہیں، تو آؤ میرے بھائی نام سے نہیں ہوگا، کام کر کے دکھاؤ. نماز پڑھو، قرآن پڑھو. دیکھو کہ آپ کو خود یہ معلوم چلے گا آپ نے اپنی زندگی جتنی بھی گزاری ہے پیچھے، آؤ ایک مطلب پلٹ کر دیکھو، اللہ کی طرف آ کر دیکھو، ایک مطلب نماز پڑھ کر دیکھو کتنے دل کو نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے. کہتا ہو گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، جا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. تو میرے بھائی کیا قبر کی گرمی بھول گئے؟ رات کے فجر بولتا اندھیرے بہت ہے تو قبر کے اندھیرے بھول گئے؟ کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ تم قبر کی گرمی یاد نہیں؟ وہ جہنم کی آگ یاد نہیں ہے جو اس دن جلائے جاؤ گے، جو اس دن ترسائے جاؤ گے، جو اس دن تمہارے دلوں کو، تمہارے خانوں کو نوچا جائے گا، تمہیں دہتی آگوں میں ڈالا جائے گا؟ کیا اس دن تمہیں یاد نہیں ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک حقیقت یہ ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور جہنم ہے جو جلانے والی ہے، اور جنت ہے جو سکون کا ٹھکانہ ہے. اگر ہمیں جنت بنانی ہے، اگر ہم مسلمان کام کے کہلائیں گے تو میرے بھائی ہم کو نماز پڑھنا ہوگا. ہم نماز پڑھیں گے. اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو بھائی ہمارے آپ قبر کی گرمی یاد کرو. اگر آپ کو اندھیرے دکھتے ہیں تو آپ قبر کے اندھیرے کو یاد کرو. اگر آپ کو کوئی تقاضے آتے ہیں تو آپ وہ تقاضا یاد کرو جب آپ اسے پریشان کیے جاؤ گے، جب آپ قبر میں ستائے جاؤ گے، جب آپ قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، جب وہ سب پریشانی کو یاد کرو. میرے بھائی آپ کی یہ دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا کی عزت نہیں ہے. اگر عزت ہے تو وہ اوپر کی عزت، آخرت کی عزت، دین کی عزت. ہمیں دنیا جیت کر اللہ کو ہارنا ہی کوئی جیت نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کو ہار کر اللہ کو جیتنا ہے، یہ جیت ہے. دنیا اللہ بنایا، دنیا میں اللہ بھیجا تو اللہ ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہم کو سنبھال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے ماننے والے بنیں. ہم نماز پڑھیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہم گالی دیتے ہیں، ہم لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں، ہماری نماز کیسے قبول ہوگی، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. نماز کا الگ مسئلہ ہے، گالی گلوچ کا الگ مسئلہ ہے. گھر کے معاملے کسی کو ستانا، پڑوسیوں کو ستانا، غریبوں کو ستانا، کسی کو ستانا، یا کسی آپ کا جھگڑا ہے، کسی سے پوچھے، کسی سے کینہ، کسی سے بغض ہے، تو اس کا الگ مسئلہ ہے.
لیکن نماز اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، تو نماز کی بدولت آپ کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نماز کی بدولت آپ بھلے ہی داڑھی نہیں رکھتے، بھلے ہی آپ جھگڑتے ہیں، آپ ہر ٹائم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ ہر ٹائم گالی دیتے ہیں، غلوچ کرتے ہیں، لیکن جب اگر اللہ کا نام آ جائے نا کان میں، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا الہ الا اللہ، جب یہ سب کان میں آواز، میرے بھائی فوراً چھوڑو اور اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، آ جاؤ، دیکھو پھر کیسے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر جب آپ یہاں آؤ گے تو نماز کی بدولت آپ کی وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، آپ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے، آپ کی پھر اللہ حفاظت کرے، پھر آپ کے اوپر ایک نورانیت ہوگی، آپ کے چہرے چمکیں گے، آپ کے دل کو سکون اور چین نصیب ہوگا۔ میرے بھائی بس جو بھی تقاضے ہیں سب کو چھوڑ کے اللہ طرف آ کر دیکھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو، ساری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس بات کو عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔